بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو ریسرچرز ہیں وہ اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی بیسک کاز بھی پتہ چل جائے اور اس کا علاج بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لنگز کے حوالے سے اور سانس کے حوالے سے یہ بیماری ہے، لیکن جدید تحقیق کہہ رہی ہے کہ لنگز کی بیماری بھی ہے، یہ آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے، یہ دل کو بھی متاثر کرتی ہے، یہ برین کو بھی متاثر کرتی ہے اور کڈنیز کو متاثر کرتی ہے، یہ جگر کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یعنی اگر کہا جائے تو تقریباً عملی طور پر جسم کے تمام اعضاء جو ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس میں بیسک جو مسئلہ ہے وہ ہے بلڈ سپلائی کا اور اس میں کلاٹ بننے کا۔ تو خواتین و حضرات، دل کے حوالے سے بہت ساری تحقیق ہوئی ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے JAMA کارڈیالوجی، یہ امریکہ کا میڈیکل ایسوسی ایشن کا جریدہ ہے، پیپر ہے، اس نے بتایا کہ 44% جو لوگ ہیں ایریدمیا یعنی دل کی دھڑکن میں باقاعدگی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ 20% پیشنٹ جو ہے ان کو دل کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سائٹوکائن ہیں یہ ایک سٹارم کی صورت میں اور بہت بڑی مقدار میں ریلیز ہو جاتے ہیں، جس کے پریشر سے جو ویسلز ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں اور کلاٹ بنتے ہیں، جس سے برقی نظام جو ہے اندرونی وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنیں بے قاعدگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جسم کو خون مؤثر طور پر پمپ کرنے کی صلاحیت جو ہے دل کھو دیتا ہے اور سانس لینے میں بھی دشواری ہو جاتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے بہنود بک ڈیلی وہ کہتے ہیں کہ اچانک مریضوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ان کا ڈی ڈائمر جو ہے، جو بلڈ کلاٹ کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ وائرس جو ہے ڈائریکٹلی بھی ہارٹ کو اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جان ہاپکنس میڈیسن کے ICU کے فزیشین رابرٹ سٹیون، ان کی ایک رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے نیورل کارٹیکس اور برین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ موجود ہے، اور جاپان کے انٹرنیشنل جرنل آف انفیکشس ڈیزیزز نے تصدیق کی ہے کہ یہ وائرس جو ہے سینٹرل نروس سسٹم سے دماغ میں داخل ہوتا ہے، جس سے دماغ کے ٹیشو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اٹلی کی 3 یونیورسٹیوں کے سائنسدانوں نے تحقیق کیا ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری میں فالج اور دیگر دماغی مسائل جو ہیں وہ زیادہ عام ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی دل کا اور جو بلڈ کا ریلیشن ہے یہ مسئلہ ہے، اور قوت مدافعت کا مسئلہ ہے، دل کی سپلائی کا مسئلہ ہے، خون کی سپلائی کا مسئلہ ہے۔ اگر یعنی دل کی باقاعدہ جو ہے اس کی حفاظت ہو اور اس کا باقاعدہ علاج ہو تو یہ بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع سے لے کر یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر آخری دم تک یہ ورک کرتا ہے، مسلسل ورک کرتا رہتا ہے، اور اس کا سب سے مشکل وقت یہ ہے کہ جو ہمارے سینے سے اوپر اس نے بلڈ پہنچانا ہوتا ہے وہاں اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے، اس میں لنگز بھی ہیں، اس میں برین بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں عام طور پر جو ہمارے مختلف میڈیسن دی جاتی ہیں تو وہ مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو خواتین حضرات، سوچا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ان دوائیوں سے بھی نجات مل جائے
اور دل کا یہ سسٹم جو ہے یہ بہتر ہو سکے اور اس کو آسانیاں پیش آ سکیں۔ تو اس کے لحاظ سے یہ سوچا گیا کہ اگر یہ جو اوپر والا حصہ ہے نیچے ہو تو دماغ جو دل ہے اس کو بلڈ پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بہترین چیز جو نظر آئی ہے وہ سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں کورونا وائرس کی مختلف دماغی بیماریاں کا بھی پتہ چل رہا ہے، تو اب یہ امیونٹی جو ہے، قوت مدافعت جو ہے، یہ بار بار سجدہ کرنے سے جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ سجدے کی حالت میں اصل میں خون جو ہے زیادہ پہنچتا ہے اور دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور فشار خون برین ہیمریج سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس میں اس طرح بہت ساری بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ الزائمر ہے، ڈیمینشیا ہے، یادداشت کی کمی ہے، نزلہ وغیرہ ہے۔ خواتین و حضرات، امریکن یونیورسٹی کی ایک تحقیقی ٹیم نے ایک ریسرچ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں پاگل پن اور دماغی بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ ان کی مزید تحقیق یہ تھی کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کو میں بہت کم بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس وجہ سے جو خون کی سپلائی دماغ کو جاتی ہے وہ جو ہے اس کو بہتر کرتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے۔ تو لہٰذا ان کی بھی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے، اور اگر سجدے طویل کیے جائیں تو یقینی طور پر زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے لکھا کہ میں 15 سال سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا، جو ذہنی طور پر، جس میں مجھے چھینکیں آتی تھیں، ناک میں پانی بہتا تھا، الرجی کا پرابلم تھا، سانس کا پرابلم تھا۔ میں نے یورپ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے سجدے کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر آپ طویل لمبا سجدہ کریں تو آپ ذہنی بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ کہتا ہے کہ 1 ماہ میں نے یہ پریکٹس کی تو اللہ کے کرم سے یہ تمام میری بیماریاں جو بڑے بڑے ڈاکٹر علاج نہیں کر سکے تھے وہ دور ہو گئیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کہا کہ مجھے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم نماز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری اگر تمام رکعت ملائیں تو 48 بنتی ہیں ایک دن میں۔ 48 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 2 سجدے ایک رکعت میں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 96 دفعہ اپنا سر جو ہے زمین پر رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اس میں جو دعا آپ کریں گے، جو بھی آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیکل فائدے ہیں آپ کو۔ جتنا لمبا آپ سجدہ کریں گے آپ کے لیے وہ مفید ہوگا۔ آپ جو چند دفعہ پڑھتے ہیں اس میں تسبیحات، اس کو لمبی کر لیں، زیادہ پڑھ لیں۔ اور خواتین و حضرات، میں نے بتایا کہ 96 اگر صرف فرض بھی پڑھیں اور وتر اور فرض ملائیں تو 20 بنتے ہیں، 40 دفعہ تو پھر بھی انسان سجدے میں جاتا ہے۔ تو مسلمان جب اس طرح سجدے میں جائے گا اور لمبے سجدے کرے گا تو کوئی دل کی اور ذہن کی بیماریاں، کیونکہ دل کو یہاں سکون ملتا ہے جب اس کو بلڈ پریشر زیادہ نہیں دینا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔